جاوید نامے کی یہ 35ویں نظم ہے۔ یہاں پہ مریخ میں علامہ اقبال مولانا روم کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں ان کی ملاقات ایک دوشیزہ سے ہوتی ہے جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ مریخ کا کرہ مغربی تہذیب کی سائنسی اور تکنیکی ترقی اور کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔ علامہ اقبال یہاں رومی کی صحبت میں اور مریخ کے ماہر فلکیات کی قیادت میں مردوں، عورتوں اور بچوں کے ایک بڑے اجتماع میں آتے ہیں۔ درمیان میں انہیں ایک لڑکی نظر آتی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتی ہے۔ وہ لمبا دبلا سفید چہرہ اور بال تراشے ہوئے، گہری آنکھ، لیکن مردہ دل ہے۔ وہ بگڑی ہوئی جدید مغربی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اپنی جادوئی کامیابیوں پر فخر کرتی ہے، جیسا کہ وہ مغرب کی جدید تجرباتی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کا چہرہ تابناک تھا، لیکن روح کی روشنی کے بغیر۔ اس کی تقریر میں آگ کی کمی تھی۔ اس کے آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ خواہش کی خوشی سے وہ معاشرت نہیں تھی۔ وہ محبت اور محبت کے قوانین کو کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ سادہ اور فریب سے پاک، لیکن فرض مرز نے اسے نبوت کا فن سکھایا۔ فرض مرز سیاستدانوں کی چالاک اور فریب کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی سیاسی چال بازی۔ دوسرے لفظوں میں سائنس اصل میں چالاک اور تباکن نہیں تھی، یہ سیاست داں تھے جنہوں نے ایسا کیا۔ لڑکی معجزات کا دعویٰ کرتی ہے، یعنی غیر فطری کارنامے اس کے ذریعے کیے گئے۔ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب سائنس کے معجزے سے جینس کو جسم کے اندر دیکھنا ممکن ہے۔ پھر وہ عورت کو نصیحت کرتی ہے کہ اٹھو اور فطرت کے ساتھ جنگ کرو تاکہ تمہاری لڑائی سے لڑکی آزاد ہو جائے۔ عورت کی وحدت پسندی دو جسموں کے ملاپ سے بچنا ہے۔ اپنے آپ کی حفاظت کرو اور مردوں سے الجھاؤ نہیں۔ اقبال بتاتے ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ تجربہ پرستی اور اقلیت پسندی ہے جو مغرب کو کھا رہی ہے۔ نظم کے آخر میں جب وہ پورا لیکچر دے چکی ہوتی ہے لڑکی، تو پھر علامہ اقبال کو مولانا روم کہتے ہیں کہ آداب عشق کے بغیر جو ہے نا دین پختہ اور مضبوط نہیں ہوتا۔ تو اہل عشق کی صحبت اور نگاہ سے دین حاصل کر، یعنی میسیج یہ ہے کہ جن کو دین کا علم ہو ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔